تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہوئے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اسم کا ذکر ہم کر سکے، اور وہ اسم مبارک ہے الملک۔ الملک کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا، ہر شے کا، تمام قدرتوں کا، تمام ملکوں کا۔ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ ہے وہ چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالک ہے۔ تو ملک کے معنی دراصل مالک کے آتے ہیں، یعنی ملک کا مالک۔ جیسے راجہ، بادشاہ کو ہم جو ہے کہتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ الملک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے، اور اس چیز کا، اس قدرت کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ مالک ہے، اس کی ایک صفت ہے، اور یہ صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمیشہ سے ہے۔ اب جیسے کسی کو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں بنایا تھا تو کیا اس وقت بھی وہ ملک تھا؟ کیونکہ جب کچھ تھا ہی نہیں تو پھر اللہ کس چیز کا مالک تھا؟ تو کیونکہ اگر بادشاہ کوئی ہے تو ملک ہی نہ ہو تو پھر وہ بادشاہ کس ملک کا ہوگا؟ کیونکہ ملک ہی نہیں تو پھر بادشاہ کا ہے کا؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو دنیا تھی نہیں تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صفت اس کی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مثلا جیسے کہ اگر میں خاموش بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گونگا ہوں۔ میں بات کر سکتا ہوں لیکن میں خاموش ہوں، یہ میری مرضی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں خاموش ہوں، اس کا مطلب میں گونگا تو نہیں۔ میں یقیناً بات کر سکتا ہوں لیکن میں بات بعد میں کروں گا۔ تو جس دن میں بات کروں گا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو زبان اسی دن ملی۔ زبان تو مجھے شروع سے ہی ہے، لیکن میں نے بات آج کی۔ اگر میں جب سے پیدا ہوا، جب سے مجھے زبان ہے، تو میں آپ کے سامنے اگر بات نہیں کیا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گونگا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الملک ہمیشہ سے ہے۔ اپنے اس صفت کا ظہور اس نے بعد میں کیا، یعنی ظاہر اس نے بعد میں کیا کہ وہ ملک ہے۔ اس بات کو اس نے بعد میں ظاہر کیا، جب اس کی مرضی ہوئی اس وقت اس نے ظاہر کیا۔ تو ملک تو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اس صفت کا ظہور جو ہے بعد میں ہوا، لیکن صفت تو ہمیشہ سے ہی ہے۔ تو یہ ہماری کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی الملک ہے، تمام بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر یہ بات کو سوچے کہ اگر کوئی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جائے، کوئی بادشاہ کا بیٹا ہو، تو اس سے کتنی فخر کی بات ہوتی ہے کہ وہ رائل فیملی کا ممبر ہے، کہ وہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو اس کے ٹھاٹ بھاٹ، اس کی شان و شوکت، اس کی عزت ایک الگ مقام کی ہوتی ہے۔ اس کی شان و شوکت الگ ہوتی ہے، کیونکہ اسے ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کے والد جو ہے ملک کے بادشاہ ہے، اور اسے obviously کسی قسم کا خوف یا ڈر ہوتا نہیں دنیائی اعتبار سے۔ مال کا ڈر نہیں ہوتا کیونکہ مال و دولت تو ہے، اور لوگوں کا ڈر بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس ساری سیکیورٹی ہوتی ہے، اتنے سارے سپاہی ہوتے ہیں بادشاہ کے، تو وہ تو بے خوف ہو کر گھومتا پھرتا ہے، اور اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے دنیائی اعتبار سے۔ وہ کھاتا پیتا ہے، جو چاہے وہ لباس پہن لیتا ہے، فکر نہیں کرتا ہو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا والد جو ہے ملک کا بادشاہ ہے، تو اسے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک دم ریلیکس ہوتا ہے۔
تو لوگ جو اس کی طرف دیکھتے ہیں، بادشاہ کی فیملی کی طرف دیکھتے ہیں، تو لوگ رش کرتے کہ کاش ہمیں بھی ایسا موقع ہوتا کہ ہم بھی کوئی بادشاہ کے فیملی ممبر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان کے ٹھاٹ بھاٹ دیکھو، ان کا چلن دیکھو، ان کا لباس دیکھو، ان کا مکان دیکھو، تو لوگوں کو یقیناً یہ فیلنگ آتی ہے کہ بادشاہ کے فیملی ممبرز ہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ تو فطرتاً ہے، فطرت کی بات ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ کیوں نہیں سوچتے، یہ بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ وہ آپ ہی کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، اور وہ اس نے آپ کو اپنا بنایا ہے، اس نے آپ کو اپنا بندہ بنایا ہے، یہ اسی کی مرضی تو ہے۔ اگر اس کی مرضی نہ ہوتی تو آپ زندہ بھی نہ ہوتے، آج آپ پیدا ہی نہ ہوتے۔ یہ اس کی خواہش، اس کی پسند، اس کی مرضی ہے کہ اس نے چاہا کہ آپ پیدا ہو، اس نے چاہا کہ آپ اس کے بندے بنو، اس نے چاہا کہ آپ اس کا ذکر کرو، اس نے چاہا کہ آپ اس کو الملک کہہ کے پکارو، اس نے چاہا کہ آپ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر کہہ کے پکارو، اس کے سارے اسماء جس کو اس نے بتائے ان اسماؤں سے پکارو۔ اس نے آپ کو پسند کیا ہے، جتنے یہاں حاضر ہے اور دنیا میں جتنوں کو اس نے پیدا کیا ہے، اور جس کو اس نے پسند کیا ہے وہ خصوصی پسند اس نے کیا ہے، انہی سے وہ اس کا ذکر کرواتا ہے۔ تو یہ اس کا ڈیسیشن ہے، ایسا نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کا ذکر کر رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج کسی سسٹر نے ذکر کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ذکر کرنا چاہتے تو ہاتھ اٹھائیے، تو کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، تو ایسے اکثر 3 4 لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو میرے دل میں آتا ہے کہ میں ان کو موقع دوں، اور میں دیتا ہوں اور وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیسیشن نہ میرا ہوتا ہے نہ آپ کا ہوتا ہے، یہ سب اس کا ہوتا ہے، اور یہ ڈیسیشن آج نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے رہا ہے اس کا ڈیسیشن کہ آج کی اس مجلس میں یہ فلاں شخص میرا ذکر کرے گا، وہ کرواتا ہے۔ آپ خود ہی سے اب چاہیں گے کہ میں کروں گا، اور اس نے نہ چاہا تو آپ کر ہی نہیں پائیں گے اس کا ذکر۔ تو آپ ہرگز ایسا نہ سمجھے کہ آپ کا ڈیسیشن ہے کہ میں نے ذکر کیا، نہیں۔ اور آپ یہ بھی نہ سمجھے کہ میں نے ذکر نہیں کرنے کا ارادہ کیا، نہیں، یہ اسی کا ارادہ ہوتا ہے، جسی سے وہ کروانا چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جس سے وہ نہیں کروانا چاہتا ہے وہ کرنا چاہے تب بھی نہیں کر پائے گا، نہیں کر پائے گا۔ عبادت کا یہی تو ہے، وہ عبادت جس سے کروانا چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور جس سے وہ نہیں کروانا چاہتا ہے وہ چاہ کر بھی نہیں کر پاتا، نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں اور نیند لگ جاتی ہے، لیکن عین نماز کے وقت میں خود ہی نیند کھل جاتی ہے۔ کون جگا دیتا ہے؟ وہ اٹھا دیتا ہے، تہجد میں اٹھا دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اپنی مرضی سے آپ تہجد میں اٹھتے ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اٹھ پائیں گے اپنی مرضی سے؟ آپ تو مر جاتے ہو، جب نیند آتی ہے تو مر جاتے ہیں ہم لوگ۔ موت سے کون زندہ کرتا ہے ہم کو تہجد کے وقت؟ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے یہ فلاں بندہ رات کے اندھورے میں اٹھے اور میری عبادت کرے، کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی سب کو ناپسند کر دیا، لیکن اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ خصوصی اب اس کی مرضی ہے، کسی کو زیادہ پسند کرتا ہے، کسی کو کوئی اور کام میں بھی لگاتا ہے، جیسے کہ کسی کو یہ پسند کرتا ہے کہ تم میرے یہاں میں صدقہ کرو، وہ شاید تہجد نہیں پڑھتا ہوگا لیکن وہ صدقہ و خیرات کرتا ہوگا، وہ اس کی پسند ہوتی ہے۔ کسی سے وہ کچھ اور کام کرواتا ہے، جیسے کہ علماء دین ہے، وہ تقریر کرتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، تو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ اس طرح سے پسند کرتا ہے اور اس کا ذکر کرواتا ہے، اور بد نصیب وہ لوگ ہیں جن کو وہ دور کر دیتا ہے۔
دیکھیے سب سے بڑا عذاب اگر کوئی ہے، سب سے بڑی تکلیف دینے والی چیز اگر کوئی ہے، تو یہاں تک کہ جہنم سے زیادہ بھی بھیانک عذاب یا مشکل دہ عذاب اور تکلیف دہ عذاب اگر کوئی ہے، تو وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جدا ہو جانا۔ جو بندہ اللہ سے جدا ہو جاتا ہے، وہ جدا ہونے کے بعد جب اسے پتا چلتا ہے کہ میں کس سے جدا ہو گیا، جتنی تکلیف اسے پہنچتی ہے اتنی تکلیف اسے جہنم میں بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ جدائی کا جو غم ہوتا ہے وہ ہر پل ہوتا ہے، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی وہ تکلیف میں ہی ہوتا ہے، اور ہم اس چیز کو جان سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک ماں اگر ہو، ایک ماں ہو، اس ماں کو کوئی چاٹا مارے یا کوئی کوڑے سے مارے، لکڑی سے مارے، شاید اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، وہ تکلیف ایک طرف، اور اس ماں سے اس کے بچے کو چھین لیجیے، بچے کو چھین لیجیے، آپ اس سے پوچھے کہ کون سی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے آپ کو، تو کہے گی کہ مجھے 100 کوڑے مار دو میں برداشت کر لوں گی، لیکن میرے بچے کو جدا مت کرو، کہ بچے کی جدائی کا جو غم ہے وہ مجھے پل پل اتنا تڑپائے گا کہ میں تو سو نہیں پاؤں گی، کھا نہیں پاؤں گی، وہ تو پاگل ہو جائے گی۔ 100 کوڑوں کا تو یہ ہوگا کہ آپ وہ زخم ہوگا، پھر زخم سوکھ جائیں گے، بھول بھی جائیں گے، لیکن بچے کی جدائی کا غم تو وہ مرتے دم تک رہے گا، اس ماں کو وہ نہیں بھول پائے گی۔ تو ایک اولاد کی جدائی کا یہ حال کہ وہ ماں کھاتی نہیں، پیتی نہیں، پاگل ہو جاتی ہے، تو پھر خالق سے جدائی کا غم کیسے ہوگا، اندازہ لگایا کہ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، جس دن خدا نہ خواستہ جب جدا ہوگا وہ، تو اسے پتا چلے گا کہ کیا کیا نعمتیں اسے مل رہی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر گھر میں بچے ہو، آپ کی اولاد ہو، تو آپ کتنا کیئر کرتے ہو اپنے چھوٹے بچوں کا، آپ کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اور ان کو اچھے کپڑے پہناتے ہو، نہلاتے ہو، جو بھی ان کی ہر قسم کی کیئرنگ آپ کرتے ہو، اور جتنی فکر آپ خود اپنی اولاد کی آپ کرتے ہو اتنی فکر کوئی اور کرتا ہی نہیں۔ آپ کا کتنا بھی خاص بھائی ہو، کتنی بھی خاص بہن کیوں نہ ہو، جو درد اور تکلیف کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ آپ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہو، اتنی فکر کوئی کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ آپ کی خود کی اولاد ہے۔ وہ آپ بھوکے رہیں گے لیکن اس کو کھلائیں گے آپ، اور ہر چیز میں آپ پہلے اولاد کی فکر کریں گے، خود جاگیں گے رات بھر لیکن اولاد کو سلائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اگر ایسے ماں باپ کا اچانک انتقال ہو جائے، اب وہ جو بچے ہیں، اب جو روزانہ کیئرنگ ہوا کرتی تھی وہ اچانک سے ختم ہو گئی، اب آپ دیکھیں وہ بچوں کا کتنا برا حال ہوگا۔ اب وہ کسی کی نہیں سنیں گے، وہ ماموں جان آئے، مامی جان آ جائے، دادی آ جائے، نانی آ جائے، ان کو ڈھیر سارے چاکلیٹ لا لیجیے، آئس کریم لائیے، وہ کھائیں گے نہیں، کیونکہ ان کو جو ماں باپ جانے کے بعد ان کی اہمیت پتہ چلے گی کہ ماں باپ کس طرح سے ان کی کیئرنگ کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں میں جاگ کر ان کو سلایا کرتے، اپنے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے کھلایا کرتے، جو پسند ہے وہ دلا دیا کرتے، تو ہر چیز پہ وہ اب خود کو قربان کر دیتے، ہر چیز نچھاور کر دیتے، کیونکہ وہ خود کی اولاد تھی۔ لیکن اب دوسرے لوگ وہ کیئرنگ کریں گے ہی نہیں، یہ روئیں گے تو کوئی کیئر نہیں کرے گا، بھوک لگے گی تو کوئی کیئر نہیں کرے گا، رات میں جاگیں گے تو لوگوں کو غصہ آئے گا کہ یہ بچے، یہ تو سر میں درد کر رہے ہیں، ان کو کہیں مدرسے میں جاؤ چھوڑ دو، کہیں یتیم خانے میں چھوڑ دو، ایسی باتیں کریں گے لوگ۔
یہ بچوں کا دل اور چھنی ہو جائے گا سن کر ایسی باتیں کہ لوگ ہمیں یتیم خانے میں چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، مدرسے میں داخلے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ہم ایک بوجھ لگ رہے ہیں، ہمارے بچے دوسروں کو بوجھ لگیں گے۔ تو ان کو تب پتا چلے گا کہ ہم کیا کیا نعمتوں میں تھے جب تک ماں باپ زندہ تھے، کیا کھلاتے تھے، کیا پلاتے تھے، جو چاہے وہ مل جاتا، لیکن آج وہ جدا ہو گئے تو وہ اب تل تل روئیں گے، یاد کریں گے کہ کاش وہ زندہ ہوتے، تو وہ ہر بار ہر پل یاد کریں گے، ہر تکلیف میں وہ یاد کریں گے کاش میری ماں اس وقت ہوتی تو وہ میرے لیے کھانا بنا دیتی، وہ زندہ ہوتی تو میرے لیے یہ ساری چیزیں انتظام کر دیتی، میرے والد ہوتے تو میرے لیے کیا نہیں کرتے۔ وہ یتیم بچہ روئے گا، یاد کر کر کے، ہر گھڑی ہر پل یاد کر کے روئے گا۔ یہ تو صرف مخلوق کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب بچہ یتیم ہو جاتا ہے، ماں باپ چلے جاتے ہیں تو اس کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایک پل اس کے حساب سے ایک عذاب ہو جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت کیا تھی۔ اسی طرح سے بندہ اگر نافرمانیاں کرتے کرتے مر جائے خدا نخواستہ، جب خالق اس کو جدا کر دیتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ اسے پتا چلتا ہے کہ رحمان کا رحم کیا تھا۔ اب رحمان کا رحم ختم ہو گیا، اب رحمان کا رحم اس پہ نہیں ہوتا، اسے پتا چلے گا کہ میں کیسے کیسے رحمتوں میں تھا، آج وہ رحمت مجھے نہیں مل رہی۔ اب وہ رزاق کا رزق اسے نہیں ملتا، اب اسے پتا چلتا کہ رزاق تھا کیا، کیسا رزق اسے دیا کرتا تھا۔ وہ نافرمانیوں میں ہوتا، وہ عیاشیوں میں ہوتا لیکن کھانے کا انتظام کر دیتا، وہ جھوٹ بولتا لیکن وہ پھر بھی کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا، وہ نافرمانیاں نمازیں چھوڑ دیتا لیکن یہ الحفیظ اس کی حفاظت کرتا، گناہوں پہ گناہ کرتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپاتا چلا جاتا، اس کے عیبوں کو چھپاتا چلا جاتا۔ وہ گناہ کرتا یہ چھپاتا، وہ گناہ خطائیں کرتا یہ کھلاتا پلاتا جاتا، یہ حفاظت کرتا چلا جاتا، یہ محبت کرتا چلا جاتا، اور معافی بھی مانگنے پر معاف بھی کرتا چلا جاتا۔ یہ ساری چیزوں سے مل رہی تھی، لیکن اب موت کے بعد، اب جب اللہ نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ نافرمان ہو کے مر گیا، اب اسے میری طرف سے کچھ ملے گا نہیں، میں اس کو اپنے آپ سے جدا کر رہا ہوں، تو جب اسے پتا چلے گا کہ وہ اپنے رب سے جدا ہو گیا تو خبر کا عذاب تو ہوگا ہی اس کو، لیکن جب اسے پتا چلے گا کہ اس کے رب سے جدائی کیا چیز ہے، وہ جدائی اسے اتنا تڑپائے گی، اتنا تڑپائے گی کہ وہ ایک ایک پل پل مرے گا، ہر پل وہ مرے گا، کیونکہ خالق کی جدائی سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے اللہ سے یہ دعا ضرور کرتے رہے کہ اللہ سب چھوٹ جائے لیکن تو نہ چھوٹے، بس ساری دنیا چھوٹ جائے، ساری دولتیں چھوٹ جائے، شہرتیں چھوٹ جائے، رشتہ دار خاندانیں چھوٹ جائے، مولا تو نہ چھوٹے، بس تیرا ساتھ چاہیے، اگر تو نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں، تو نہیں تو کچھ نہیں، تو ہی ہے جو میری حفاظت کرتا ہے، تو ہی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو ہی ہے جو مجھے رزق دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقتیں دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ہر نعمت جو مل رہی ہے وہ وہی تو دے رہا ہے، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اور ہمیشہ ہماری پروٹیکشن کرتے ہی رہتا ہے، خود پروٹیکٹ کرتا ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ کو نہیں رکھتا ہے سیلری دے کر، وہ خود پرسنلی آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ہر کسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آپ ایسے سیکیورٹی کہاں پر دیکھیں گے جو کہ لامحدود قوتوں والا آپ کا پروٹیکشن کر رہا ہو؟ لائیں گے ایسے کوئی سیکیورٹی گارڈ کو اتنی سیلری دے کر کہ آپ کو ایسی سیکیورٹی دے کہ جس کی کوئی سیکیورٹی کی کوئی حد ہی نہ ہو، جس کی قوت کی کوئی حد نہ ہو؟ لائیں گے کوئی ایسے محبت کرنے والے کو جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہو کہ اس کی محبت کی کوئی حد ہی نہ ہو؟ ہے کوئی دنیا میں لامحدود محبت کرنے والا؟ بتائے ہے کوئی ایسا
کہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کرنے کے بعد معافی مانگیں گے تو پھر آپ کو معاف کر دے گا. اس کی مغفرت بھی وہ لامحدود معاف کرتا ہے کوئی ایسا؟ لائیں گے کسی کو دنیا میں ڈھونڈ کر آپ؟ نہیں لا پائیں گے، کیونکہ وہ احد ہے، وہ ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے. اس کی جیسا کوئی ہے نہیں، اس کی جیسا کوئی ہے نہیں، وہی ہے. تو اسی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے بندے بنیں. دیکھیے کیسی اس کی شان ہے کہ ہم جیسے گنہگار خطا کاروں کو اس نے پسند کیا، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو پسند کے لائق ہو. آپ بتائے، سوچے، اپنے آپ کو دیکھے، ایسی کون سی کوالٹی ہمارے اندر ہوگی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ویسی ذات ہمیں پسند کرے؟ ہے کوئی ایسی کوالٹی ہمارے اندر؟ جی نہیں، ہماری کوئی ایسی کوالٹی ہے ہی نہیں. جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، بس اسی کا فیصلہ ہے. چونکہ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ تم اس کا ذکر کرو، تم اس کی معرفت حاصل کرو، تم اس کی عبادت کرو، تو اس فیصلے پر ہمیں ہر گھڑی ہر پل خوش ہونا چاہیے. خوشی سے پھولے نہیں سمانا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی نعمت مل گئی، اتنی بڑی دولت مل گئی، اب اور کیا چاہیے؟ کہ اللہ کی ذات نے آپ کو پسند کر لیا کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا ذکر کرو. اس نے اپنا بنا لیا آپ کو. کسی کو وہ جدا کر دیتا ہے، کسی کو اپنا بنا لیتا ہے. اللہ کے فضل سے ہم ان کی فہرست میں نہیں جس کو اللہ نے جدا کر دیا. یاد رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے دنیا نہیں چھینتا، اسے دولت، شہرت، عزت نہیں چھینتا، اسے بے عزت نہیں کرتا، اس سے وہ خود دور ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سے اس بندے کو دور کر دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑا عذاب ہے. خالق سے دور ہو کر کیا کیا حاصل کر پائیں گے؟ بتائے. آپ کو سکون دینے والا کون ہے؟ کیا دنیا سکون دے پائے گی آپ کو؟ کیا آپ عیش و آرام، دولت، شہرت سکون دے پائے گی؟ نہیں دے پائیں گے. جس کی تلاش میں ہم سب نکلے ہیں وہ خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم اگر اپنے آپ کو، اپنے قلب کو سکون دینا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو. تو جس کو سکون دینا چاہتا ہے اسے وہ قریب کرتا ہے اور ذکر کرواتا ہے. جسے وہ ناپسند کرتا ہے اسے وہ دور کر دیتا ہے، ذکر نہیں کرواتا، عبادت نہیں کرواتا. ہو سکتا ہے دولتوں کے انبار لگا دے، اسے عزت والا بنا دے، مال و دولت دے دے، بڑی نوکری دے دے، بڑا کاروبار، تاجر بنا دے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے. اللہ تو خوش اگر ہے تو عبادت کرواتا ہے، ذکر کرواتا ہے، شکر کرواتا ہے، توبہ کرواتا ہے. وہ رلواتا ہے آپ کو، اس کے بارگاہ میں آپ کو رونے کی توفیق دیتا ہے کہ تم جتنا رو گے اتنے میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. جتنا تم روتے رہو گے اتنی قربت کی نشانی ہے کہ اس کی یاد میں رونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ کرواتا بھی ہے. ذکر میں آپ کو ایک ایسا سٹیج بھی آتا ہے جہاں اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں، جہاں پہ اچانک سے سب ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نظر ہی نہیں آتا. جو بندہ دیدار الہی کر رہا تھا عبادت میں، ذکر میں، اچانک وہ بند ہو جائے گا اور وہ پریشان ہوگا کہ میں روزانہ ایسی نماز پڑھ رہا تھا کہ جس میں اللہ نظر آتا تھا، ایسی عبادت کر رہا تھا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اب یہ بندہ اتنا روتا ہے وہ قبض کی کیفیت میں کہ اس کی کوئی حد نہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ مولا اب مجھے کچھ اور چاہیے نہیں، بس تو چاہیے. اس کی بے چینی اتنی ہو جاتی ہے اس قبض کی کیفیت میں، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہوگی. وہ ٹٹولتا ہے، اپنی ہسٹری میں جاتا ہے کہ کیا 10 سال پہلے میں نے کوئی گناہ کر دیا تھا، شاید اس کی سزا آج مل رہی ہوگی جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے خفا ہو گیا. کیا میں نے اپنے والدہ کو کوئی اونچی آواز میں بات تو نہیں کر دی، ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ خفا ہو گیا.
کہ میں نے اپنی بیوی کو کچھ ایسی بات تو نہیں کر دی جس وجہ سے وہ خفا ہو گیا، کہیں میں نے کوئی فقیر کو کچھ تو کہہ تو نہیں دیا، ہو سکتا ہے وہ خفا ہو گیا، یہ سوچ سوچ کر وہ روتا چلا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رونے کو وہ بہت پسند کرتا ہے، کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی یاد میں رو، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسے عام طور پہ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، آپ گھومنے کے لیے جاتے ہو تو بچہ چھوٹا ہو تو آپ چھپ جاتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کا ریاکشن کیا ہوگا، تو وہ ایک دم ماں نظر نہیں آئے گی تو وہ رونا شروع کرے گا کہ کہاں پر ہو اماں، پوچھو، چیخے گا، چلائے گا۔ پھر لوگ رشتہ دار ہوں گے، سب ہوں گے، چاکلیٹ، آئس کریم سب پیش کریں گے، بولا نہیں چاہیے کچھ بھی، مجھے میری اماں چاہیے، وہ کہاں پر ہے؟ تو لاکھ سمجھانے پر بھی وہ بچہ نہیں سمجھے گا، وہ بولے گا کہ صرف مجھے میری ماں دے دو۔ وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا، اس کی ساری پسندیدہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دو، وہ کہے گا کہ نہیں چاہیے مجھے۔ بالکل اسی طرح کی کیفیت بندے کی ہوتی ہے جب وہ خالق کو نہیں پاتا، خالق کو نہیں پاتا، اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے دولت شہرت۔ کوئی کہے گا کہ آپ کو 1 کروڑ کا بزنس ہو گیا، وہ کہے گا کہ نہیں چاہیے مجھے 1 کروڑ، مجھے تو میرا اللہ چاہیے، میری فکر تو کچھ اور ہے۔ کوئی خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کا کاروبار بڑھ گیا، آپ کو 100 کروڑ آپ کو منافع ہو گیا، وہ اس کو کیئر بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جیسے بچے کو آپ ساری چیزیں سامنے رکھ دو، دنیا کا بہترین کھلونا اس کے سامنے رکھو، وہ اس کا دل تو ماں کی طرف اٹکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ کہے گا کہ اس کا کیا کروں، میرا تو دل میری ماں سے لگا ہے۔ جہاں پہ دل لگا ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی اور چیز لائیں گے، کتنی بھی بڑی چیز لائیں گے تو اس کا دل نہیں لگے گا وہاں پر۔ ایک بار دل جہاں پہ لگ جاتا ہے، اب دوسری جگہ دل نہیں لگتا، یہ ہماری صفت ہے، اللہ نے دی وہ صفت۔ میں نے اگر کہا کہ میں آپ کو آپ کی ماں کے علاوہ ایک اور ماں کو لا دوں گا، وہ بادشاہ کی، وہ ملکہ ہے، وہ دنیا کی سب سے مالدار خاتون ہے، وہ اس کو میں آپ کی ماں بنا دوں گا، تو آپ بتائیں آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنی ماں کو چھوڑ کر وہ بادشاہ کی بیوی کو اپنا ماں بنانے تیار ہوں گے؟ نہیں ریڈی ہوں گے آپ، کیونکہ دل لگ گیا ایک جگہ۔ ایک جگہ جب دل لگ جاتا ہے، دنیا کی کتنی بھی نیک خاتون کیوں نہ آ جائے، آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو میری ماں ہے، یہ کتنی بری کیوں نہ ہو، لیکن میرا دل تو یہیں لگا ہے، بس یہی چاہیے مجھے، اور دوسری ماں نہیں چاہیے۔ دوسرے خاتون کی عزت تو کریں گے لیکن ماں نہیں بنائیں گے، ماں کا تو مقام ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح بندے اور خالق کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں دنیا کی دولتیں، نعمتیں اس کے سامنے رکھ دو، وہ کہے گا کہ مجھے میرا خالق چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہی کیفیت اس کی محشر میں بھی ہوگی، یہی کیفیت اس کو جنت میں بھی ہوگی۔ جنت میں بھی وہ یہی کہے گا کہ یہ میں کیا کروں، یہ سب چیزیں لے کر، مجھے میرا اللہ چاہیے۔ وہ جدا ہو گیا تو میں کیا کروں، یہ جنت کے یہ محلوں کا میں کیا کروں، یہ حوروں کا کیا کروں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے میرا اللہ چاہیے، کیونکہ اس کا دل خالق سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے اولیاء ہوں گے جو جنت میں جانے سے منع کریں گے، کہیں گے کہ وہ گیٹ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہمیں نہیں جانا ہے جنت میں۔ فرشتے پوچھیں گے تو اور کیا چاہتے ہو؟ سبھی تو جنت میں جانے کے خواب دیکھتے تھے اور جنت میں خوشی خوشی جا رہے، تم کو کیا چاہیے؟ گیٹ کے پاس کیوں کھڑے ہو گئے، اندر کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے عبادت جنت میں جانے کے لیے کی نہیں، ہم نے تو خالق کے لیے کی تھی، ہمیں خالق چاہیے، اللہ چاہیے، ہمیں جنت سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، کیونکہ دل اللہ سے لگا ہوتا ہے۔ جنت اللہ کی نعمت ہے، جیسے آپ گھر کی، آپ کو دنیا میں نعمتیں مل رہی ہے، کھانا پینا، ضرورت کے حساب سے آپ کھاتے پیتے ہو، لیکن آپ کھانے پینے سے دل تھوڑی لگاتے ہو۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کھانے کے لیے جی رہے ہو، کھانے سے آپ کی اتنی محبت ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ کھانے کے بارے میں سوچتے ہو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کھانا پینا تو آپ کا ایک ضرورت ہے بس۔ تو جنت میں بھی رہیں گے لوگ کچھ ایسے، بس
رہنا ہے ایک ضرورت کے حساب سے رہیں گے. وہ اس کے پیچھے دیوانے ہوتے نہیں پھریں گے کہ چلو یہ محل دیکھو، یہ باغوں کو دیکھو، یہ پھلوں کو دیکھو. ان کا انٹرسٹ نہیں رہے گا، ان کا انٹرسٹ تو اللہ میں ہی رہے گا، کیونکہ اور وہ معرفت الہی کا علم وہ جنت میں بھی ہر روز حاصل کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کو وہاں پر بھی کھولتا رہے گا، کیونکہ وہ لامحدود ہے. اس کے بارے میں آپ کبھی بھی پوری طرح جان نہیں پائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کبھی بھی آپ پوری طرح جان پائیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ لامحدود ہے اس کے صفات. تو اس کے اپنے راز کو کھولتا رہے گا. جیسے جیسے راز کھلتے جائیں گے آپ کو لذتیں ملتے جائیں گی. وہی آپ کا سکینہ ہے، وہی سکون ہے. اس سے بڑا سکون آپ کو جنت میں بھی نہیں ملے گا. تو ہم اتنے خوش نصیب ہے کہ الملک ہمارا رب ہے. ہم نے حقیقی رب کو مانا ہے، اس کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے کلام کو پڑھا ہے، اور اس حقیقی رب نے ہمیں پسند کیا ہے، اس نے چنا ہے. اب اتنی بڑی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ نے ہمیں، آپ سمجھیے کہ بس آپ ایک رائل فیملی کے ممبر ہو. بس ایک مسلمان ہونا، سمجھ جائیے کہ بس آپ ایک رائل فیملی کے ممبر ہو. ایک بادشاہ کے محل میں جیتے ہو آپ لوگ. لیکن آپ سوچئے کہ کوئی بادشاہ کے گھر میں رہتا ہو، لیکن اس کی جہالت کی حد یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بادشاہ کون، وہ کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کا پوزیشن کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم. اپنے آپ کو بھکاری سمجھتا ہے اور زندگی بھر روتے ہوئے مر جاتا ہے. بعد میں پتا چلتا ہے کہ تو ایک رائل فیملی کا ممبر تھا، کیوں روتا گیا زندگی بھر؟ رونا تو ان کو چاہیے تھا جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی تھی. تجھے تو ایمان کی دولت مل گئی تھی، تجھے تو اشرف المخلوق بنا دیا گیا تھا، تجھے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دیا گیا تھا، تجھے تو اولیاء کا علم دیا گیا، اولیاء کے بارے میں بتایا گیا تھا، صحابہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، اہل بیت اطہار کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، اسماء الحسنہ بھی تجھے بتا دیا گیا. اور کیا چاہیے تھا؟ تو ٹاپ کلاس زندگی تیری تھی، لیکن تو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو تو خود جان نہیں پایا کہ تیرا پوزیشن کیا ہے، کیا مقام پر تو کھڑا ہے، تیرے ساتھ کون ہے. تو کبھی جان پایا ہی نہیں. دنیا نے تجھے کہا کہ تم غریب ہو، اس کا مطلب تمہارے پاس پیسے نہیں تو تم غریب آدمی ہو، تو تمہاری کوئی اوقات نہیں، تو تم نے حقیقت جان مان لیا اور زندگی بھر روتے رہے کہ میرے پاس ذاتی مکان نہیں، میرے پاس ذاتی گاڑی نہیں، دوسروں کے پاس ذاتی مکان ہے. اس چیز کو تو روتا گیا زندگی بھر، زندگی بھر یہی بول کے روتا گیا کہ میرے پاس اولاد نہیں، ان کے پاس اتنے بچے ہیں، مجھے بچے اولاد نہیں. اس سے کیا کرنا ہے؟ تو ہم، افسوس کی بات ہے، ان بیکار کی باتوں پہ روتے پھرتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میرا مکان ذاتی نہیں، میری بیوی مجھ سے جھگڑا کرتی ہے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ پریشان ہونے کی بات ہے؟ میری بیوی مجھ سے روزانہ جھگڑا کرتی ہے تو اس میں پریشان ہو رہے ہیں. کوئی بیمار ہے تو بیماری بھی کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ کیونکہ بیماری وہ دیتا ہے تو جینا بھی سکھا دیتا ہے. یاد رکھ، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ فلاں اذیت سے گزرے، اس کی مرضی ہے. کیا آپ اس کی مرضی کے خلاف جائیں گے؟ اس میں اس کی حکمت ہے آپ کو اس طرح سے رکھنے میں. جو بھی اذیت آپ کی ہے اس میں آپ کی بھلائی ہے. ایسا اگر نہ ہوتا تو پھر کچھ اور نقصان ہو جاتا آپ کا. تو وہ اس کی مرضی ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے جس کی حقیقت آپ کو دنیا میں بھی کھل سکتی ہے. لیکن آپ اگر محنت کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا آپ جیسے ہو ویسے کیوں ہو، اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ ایسا میرا ہونا میرے لیے بہت بہترین ثابت ہوا. تو ہم بیکار کی باتوں پہ روتے پھرتے ہیں کہ کوئی بیماری کے بارے میں روتا ہے، کوئی پیسوں کے بارے میں روتا ہے، کوئی ذاتی مکان نہیں ہے اس بات پہ روتا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو روتا ہے، کسی کی شادی ہو گئی تو روتا ہے کہ بیوی تنگ کر رہی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی روتا ہے. کیا زندگی بھر اسی طرح روتے رہیں گے ہم؟
خوشی کب منائیں گے، شکر کب منائیں گے اس کا، کس نے ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نواز دیا ہے، کیا نہیں دیا اس نے، اس چیزوں کا شکر کب ادا کریں گے؟ اس کی بارے میں بھی افسوس یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب جہالت تو یہ ہو گئی کہ لوگ جو ہے سوچتے کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس کچھ نہیں، نعوذ باللہ۔ تو دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا یا نہ ملا، کتنی جہالت کی بات ہے۔ جو فانی ہے ان چیزوں کو آپ لے کر کیا کریں گے؟ جیسے کہ میں اگر آپ کو برف تقسیم کر رہا ہوں، میں آپ کو کہوں گا کہ یہ دنیا کا سب سے مہنگا برف ہے، ٹھیک ہے، یہ 1 کروڑ کا برف میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اب 1 گھنٹے میں یہ پگھل جائے گا، آپ اس کو لے کے کیا کریں گے؟ وہ آپ کو معلوم ہے 1 گھنٹے کے بعد پگھلے گا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، تو وہ 100 کروڑ کا بھی رہے گا تو کیا کریں گے اس کا؟ وہ پگھل ہی جائے گا 1 گھنٹے کے بعد۔ اب اس کے پیچھے آپ پریشان ہو رہے کہ مجھے برف نہیں ملا، ان سب کو مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ کیا کریں گے؟ جس کو ملا اس کو بھی پگھل جائے گا، نہیں ملا تو ملنے کے بعد بھی کیا کر رہے ہو؟ ویسے ہی پگھل رہا ہے وہ۔ بس یہ دنیا بھی برف کی طرح ہے، کیونکہ یہ سب پگھل جائے گا ایک دن۔ جس کو مل گیا اس کو بھی پگھلے گا، مر جائے گا تو رہے گا کیا اس کے ساتھ؟ اب یہ ملے نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ مل جائے یہی ہماری کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کبھی پگھلتا نہیں، دنیا پگھل جائے گی، اور وہ تو حیو قیوم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ مل جائے، وہ آپ کے موت کے بعد بھی رہے گا، خبر میں بھی رہے گا، محشر میں بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا، ہمیشہ رہے گا وہ۔ آپ ایسی چیز کو تلاش کرو جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، اس کے پیچھے بھاگ کر کیا کریں گے؟ جو پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے پیچھے دیوانے ہمیں نہیں ہونا ہے، ہمیں دیوانے رب کے پیچھے ہونا ہے، کہ رب خود فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر ایسا کرو، اتنا ذکر کرو کہ دیکھنے والے تمہیں پاگل کہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ دیکھنے والے تمہیں مجنوں کہے۔ ہمیں پاگل اپنے رب کے لیے ہونا ہے، دنیا کے لیے پاگل نہیں ہونا ہے، جیسے ہم ہو رہے ہیں آج۔ دیکھیے، پاگل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اٹھ پٹان حرکتیں کر رہے ہیں۔ پاگل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جانا، اس کو پاگل پن کہتے ہیں۔ جیسے باہر جانے کے لیے آج کل کے نوجوان جو پاگل پن بتا رہے کہ مجھے آسٹریلیا جانا ہے، تو مجھے کال کرتے کچھ لوگ، کہتے کہ محمود بھائی مجھے جانا ہے آسٹریلیا، آپ کچھ بھی کر کے بھیج دیجئے، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ ایسا کچھ ایسا کر دیجئے کہ میں آسٹریلیا چلے جاؤں۔ کہتا ہوں کہ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو جانے کے لیے؟ نہیں، آپ کچھ بھی کر دو، آپ کے اتنے لوگ جانتے ہیں آپ باہر، تو آپ مجھے کچھ کر کے آپ بھیج دو۔ کوئی کہتا ہے سعودی عرب بھیج دو، کوئی کہتا ہے دبئی بھیج دو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج کچھ ایسے کر دو کہ اللہ سے ملا دو، کوئی یہ نہیں کہتا کال کر کے کہ بھائی آپ کچھ ایسا نقصہ تو بتا دو، کوئی ایسا ذکر تو بتا دو کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے میری۔ نہیں کہتے کوئی۔ پاگل پن تو دنیا کے پیچھے ہے، کہ دنیا مل جائے، ویزا مل جائے، ہے نا؟ تو اس کو پاگل پن کہتے ہیں۔ وہ پاگل نہیں جو دماغ سے جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بھی کہنا کہ ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ پاگلوں کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ پاگل کا مطلب یہ کہ آپ بے چین ہو، آپ تڑپ رہے ہو اس کے ذکر میں، کہ آپ کی ہر گھڑی فکر ذکر کی ہے۔ جیسے آپ، جیسے کسی کو کسی چیز کی اس کی فکر ہوتی ہے کہ تو اس کو صرف وہی چیز کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ تو اب جس کو باہر جانے کی فکر ہوتی ہے، جو پاگل ہوتا ہے باہر جانے کے لیے، وہ ہمیشہ وہی باتیں کرے گا، جسے فون کرے گا پوچھے گا کہ باہر کیسے جائے، کون سی کنٹری اچھی ہے، کیسے ویزا ملے گا، آن لائن وہی چیک کرتا رہے گا، وہ الگ الگ کنسلٹنٹ سے بات کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، اس کی ساری فکر ہوگی اسی کے پیچھے۔ تو ہماری فکر کہاں پر ہے اس وقت؟ یہ دیکھیے آپ، کہ فکر اللہ سے ہو، کہ اللہ سے ملاقات ہو، اور اللہ سے ملاقات آپ کی دنیا میں ہی ہوگی،
آخرت میں نہیں ہو سکے گی۔ جس نے اللہ کو دنیا میں پایا، جس نے اللہ کا دیدار دنیا میں کیا، وہی آخرت میں دیدار کر پائے گا، کیونکہ اللہ کو پہچاننا پڑے گا نا۔ آپ کیسے پہچانیں گے؟ کہ محشر میں یہ بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، وہ الگ الگ شکلیں آپ کے سامنے پیش کرے گا، کہے گا کہ پہچانو مجھے، سجدہ کرو میرے سامنے، میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو الگ الگ شکلیں آئیں گے، اور لوگ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، کوئی مال و دولت کی عبادت کرتا تھا، کوئی شہرت کی عبادت کرتا تھا، کوئی نفس کا غلام تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی دولت کو سامنے رکھ کے سجدہ کرتا ہے، نہیں، دولت کو دل میں رکھ کے سجدہ کرتا ہے، اس کی فکر دولت کی ہوتی ہے، تو وہ کاروبار کو سوچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ یہ شرک خفی ہے، یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں، وہ اپنے کاروبار کو کر رہا ہے۔ جس کے پیچھے وہ پاگل ہو کے ہوا ہوتا ہے، وہ سجدے میں بھی اسی کو یاد کرتا ہے۔ کوئی نوجوان لڑکی کا دیوانہ ہو گیا، وہ لڑکی کا خیال جاتا نہیں۔ ایک نوجوان نے ایسے ہی، ہمارے دوست ہے صاحب، ان کے پاس وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ حضرت کچھ ایسا کر دو کہ وہ لڑکی ہے کہ وہ شادی کے لیے ہاں کر دے، اور اتنا رو رہا ہے، پیر پڑ رہا ہے ان کے، آپ کچھ ایسا دعا کر دیجئے، آپ کچھ ایسا کوئی جو ہے ذکر مجھے دیجئے، کوئی ایسی تسبیح بتائیے جس سے میں پڑھوں اور وہ لڑکی کو اللہ تعالیٰ ایسے کر دے کہ بس وہ اس کے دل میں محبت آ جائے میرے لیے۔ اور اتنا وہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، ہاتھ پیر پڑ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کچھ کر دیجئے۔ تو ہمارے دوست صاحب نے کہا کہ کاش تمہاری یہ تڑپ اللہ کے لیے ہوتی تو کتنی اچھی تھی۔ آپ یہی گڑ گڑانا، یہی رونا، یہی پلانا مجھ سے کم یہ کہتے کہ حضرت کچھ ایسا کر دو کہ اللہ سے مل جاؤں، کچھ ایسا کر دو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، کچھ ایسا کر دو کہ اس کی معرفت مل جائے، تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور ہمارے جو دوست صاحب ہے، وہ ماشاءاللہ بہت بڑی منزل پر ہے، اگر وہ دعا بھی کر دے تو پاسبل ہے کہ دعا قبول ہو جائے۔ تو دیکھیے کہ لوگوں کی جہالت، کہ ایسی بڑی ہستی کے پاس آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی سے شادی کروا دو۔ تو ان کا جواب یہ آیا کہ کاش تم یہ کہہ دیتے تو کم از کم میں کچھ ایسا آپ کو طریقہ بتا دیتا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا، یا آپ اللہ کے قریب ہو جاتے۔ ہمارا اتنا برا حال ہے آج دیکھیں کہ ہماری ساری فکر غیر اللہ پر ہے۔ تو یہی ہوگا محشر میں، نماز میں جس کا خیال کر کے نماز پڑھیں گے وہی اس کا خدا ہے، یاد رکھیے۔ جس کا خیال نماز میں آتا ہے وہی اس کا خدا ہے۔ نماز میں اللہ آئے تو پھر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز میں غیر اللہ آئے تو پھر غیر اللہ کی عبادت ہوگی، وہ شرک خفی ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے محنت کرنا ہے کہ غیر اللہ نماز میں نہ آئے، عبادت میں نہ آئے، تو آپ غیر اللہ کو دل میں نہ بٹھائے تو وہ آئے گا نہیں آپ کو۔ یہ آپ ہی کی تو غلطی ہے کہ آپ ہی تو پاگل بنے بیٹھے ہو، اس کے پیچھے دیوانے ہو کے بیٹھے ہو، ہمیشہ وہی سوچتے ہو، تو نماز میں بھی وہی سوچ آئے گی۔ آپ یہ نہیں کہنا کہ میں کیا کروں سر، میں نماز پڑھتا ہوں تو آٹومیٹکلی میرا خیال آفس کی طرف چلا جاتا ہے۔ آٹومیٹکلی نہیں جاتا، وہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ اتنا سوچتے ہو آفس کے بارے میں۔ جتنا آفس کے بارے میں سوچتے ہو اس سے زیادہ اللہ کے بارے میں سوچو، اللہ آئے گا آپ کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفس، کاروبار، بزنس یہ خود آپ چلاتے ہو؟ یہی تو سب سے بڑی پرابلم ہے۔ میں نہیں سوچوں گا تو پھر کیسے چلے گا، یہ آپ کو خیال آئے گا، اس لیے سوچتے ہیں۔ جی نہیں، آپ کو اتنا نہیں سوچنا ہے کہ اللہ کو بھول گئے، آپ کو تھوڑا سا سوچنا ہے، اور وہ سوچ میں بھی آپ کو یہی سوچنا ہے کہ میں کہاں کر رہا ہوں، یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو آپ کے کاروبار میں بھی آپ کو اللہ کو نہیں بھولنا ہے،
آفس جاتے ہو تو میں ہی کہاں جا رہا ہوں، یہ قوتیں تو اللہ کی، اللہ ہی لے جا رہا ہے مجھے آفس کو. آفس میں کام کرتے ہو تو میں ہی کہاں کر رہا ہوں، یہ قوت تو اللہ ہی دے رہا ہے. وہ ہر پل ہر گھڑی ہر کام میں اللہ کو یاد کرتے رہے تو پھر نماز میں اللہ یاد آئے گا آپ کو. نماز میں آپ کو اللہ یاد آئے گا. اب کیا ہو رہا ہے، نماز میں اللہ کو چھوڑ کر باقی سب یاد آ رہے ہیں، اللہ یاد نہیں آ رہا. محشر میں یہی ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ تم دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے، اب کرو میرے سامنے سجدہ. وہ پیش کرے گا الگ الگ شکلیں. اب لوگ گمراہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو کوئی کسی کے سامنے سجدہ کرنے جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پیٹھ کو جو ہے سیدھا کر دے گا، پتھر کی طرح بنا دے گا، چکلے کی طرح بنائے گا. وہ جھک نہیں پائیں گے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے. وہی شخص سجدہ کر پائے گا جو حقیقی رب کو دنیا میں جان کر سجدہ کیا. تو ہم ایک بہت بڑے غلط فہمی کے شکار ہو چکے ہیں کہ بس یہ سمجھ رہے کہ بس نمازیں پڑھ لیے، عبادت کر لیے، ہو گیا، بس جنت میں چلے جائیں گے. کہاں کی عبادت ہو رہی ہے، کہاں ہے اللہ ہوتا ہے کہ نماز میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو واقعی میں خود کو بھول کر نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو فکر ہے اس بات کی کہ مجھے ایسی نماز پڑھنی چاہیے. اور حقیقت یہی ہے، دنیا میں آج یہی معاملہ چل رہا ہے، ہر کسی کا یہی حال ہے. بس لوگ سمجھتے کہ قرآن پڑھ لو، سیکھ لو، ترجمہ پڑھ لو، بس تسبیح تھوڑے بہت تسبیحات پڑھ لو. اور اور تو اوور کانفیڈنس اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ سنتی لباس پہن لیے، چہرے پہ داڑھی سجا لیے، تو وہ تو اپنے آپ کو ولی سمجھ رہے بس کہ بھئی میں تو عاشق رسول ہوں. یہی تو دھوکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، ہم ظاہری سنت پہ عمل کر رہے ہیں. باطنی سنت کیا ہے؟ باطنی سنتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کو اپنے ذریعے سے ظاہر کرنا، یہ باطنی سنت ہے. اس کی رحمانی صفت کو ظاہر کرو، لوگوں کے سامنے بتاؤ کہ رحمان اسے کہتے ہیں. اس کی رحیم کی صفت کو ظاہر کرو کیونکہ وہ صفت آپ کے اندر ہے. صبر کی صفت کو ظاہر کرو، نہیں کرتے. بیوی کے ذرا غصے آنے پر بیوی کو چاٹا مار دیتے یا رشتہ ختم کرتے. خواتین کا تو بہت برا حال ہے، شوہر کے ذرا غصہ آنے پر وہ تو خلا طلاق لے رہی ہے، خلا کی بات کر رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا غصہ. کہاں ظاہر کرے ہو، کہاں سنت؟ یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو پیش کرنا ہے. اللہ کا جو اللہ صبور ہے، صبر بتائیے آپ کہاں پہ پیش کریے اپنی صفت کو، نہیں پیش کرتے، صبر ہی ختم ہو رہا ہے. تو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، یہ باطنی سنتیں ہمیں پیش کرنا ہے. اس کا کیا کریں گے؟ کرتا پیجامہ لے کر آپ بتائیں، کیا کرتے پیجامے کو دیکھ کر لوگ اسلام لائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے آپ کے چہرے کی داڑھی کو دیکھ کر لائیں گے؟ جی نہیں. یقیناً وہ ظاہری سنتیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے لوگوں کو متاثر کرنے. آپ کا چہرہ دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لائے گا، یاد رکھیے. آپ کے سر پہ ٹوپی دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لائے گا، آپ کے لباس کو دیکھ کے نہیں لائے گا، آپ کے کردار کو دیکھ کے لائے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف ظاہری سنتوں کو ہی حقیقت سمجھ کے بس وہی اسی میں خوش ہے. بس سمجھ رہے کہ بس دین پھیلے گا، اسلام پھیلے گا، کرتے جاؤ کرتے جاؤ. کیا کر رہے؟ خود کے گھر کا حال اتنا برا ہے، خود کے بھائی بہنوں میں جھگڑے ہیں، ماں باپ سے نہیں بنتی، بیوی سے نہیں بنتی، اور چلے ہم لوگوں کو دین پیش کرنے. کیا پیش کریں گے دین؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے رب کے صفات جو رب نے تمہیں عطا کی ہے ان کو ظاہر کرو اپنے گھر والوں کے سامنے. پہلے تو کہ آپ کے گھر والے خود کہے کہ ان کے اندر رحمانی صفت ہے، صبور کی صفت ہے، ودود کی صفت ہے. اس صفات کو ظاہر کرو پہلے، محبت کر کے بتاؤ لوگوں کو. لوگوں کے اندر اچھائیوں کو تلاش کرو، برائیوں کو نہیں، نفرتوں کو نہیں پھیلانا ہے، محبتوں کو پھیلانا ہے، رحمتوں کو پھیلانا ہے. ہمارے بہنوں کا تو برا حال ہے، غیبت سے تو رکتے ہی نہیں، رات بھر فون پہ لگی رہتی ہے،
بس یہاں وہاں کی غیبت کرتے جاؤ، بس اسی سے ٹائم پاس ہوتا ہے. یعنی تو ٹی وی چالو کرو، پروگرام سیریلز دیکھتے رہو. آپ کو لگتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ نظر آئے گا؟ دیدار الہی ہوگا ایسے لوگوں کو؟ ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان چیزوں میں، وہ کیسے ہوگا؟ اللہ زبردستی کے دیدار تھوڑے ہی کروائے گا آپ کو. اللہ کا دیدار ہے. کوئی آپ کوئی مووی نہیں دیکھ رہے ہو کہ بس دیدار ہو جائے، کوئی روشنی نظر آ گئی تو کہیں گے کہ اللہ دکھ گیا مجھے. نہیں. اسی لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ معرفت سلیکٹو لوگوں کو ہی ملتا ہے. جو فکر مند ہوتا ہے، جس کو دلچسپی ہوتی ہے، جو اللہ کا واقعے میں عاشق دیوانہ ہوتا ہے کہ میرے رب کو میں جاننا چاہتا ہوں، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بننا چاہتا ہے، جس کو فکر ہوتی ہے، اسی کو یہ نعمتیں ملتی ہے. اور ان میں سے آپ چند لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان نعمت سے نوازا ہے. بس میری التجا یہی ہے آپ لوگوں سے کہ چونکہ اللہ نے چنا ہے آپ لوگوں کو، بس آپ اتنی فکر اپنی طرف سے یہ ضرور کریں کہ آپ اس پہ ثابت قدم رہیں. اس سیشنز کو آپ اٹینڈ کرتے رہیں. اور یہ آن لائن یوٹیوب پر بھی ہے، آپ بعد میں دوبارہ بھی سننے کی کوشش کریں. اور جو وقت آپ کو میں دے رہا ہوں، منڈے سے جو ہے چہار شنبے تک 3 دن کا وقت میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ وقت آپ کو میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ پھر کوئی اور چیزوں میں بزی ہو جاؤ. جی نہیں. یہ 3 روز میں جو کچھ بھی میں نے بتایا ہے، ان چیزوں پہ آپ کو غور و فکر بیٹھ کے کرنا ہوگا. اس کے لیے میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کو. نہیں تو میں روزانہ سیشن رن کروں گا، لیکن اس سے آپ کو ہوگا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اتنی ساری باتیں کم وقت میں بتا دینے سے آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بھول جائیں گے. اس لیے میں آپ کو تھوڑا سیٹل ہونے ٹائم دے رہا ہوں، تاکہ آپ میرے بتائے ہوئے باتوں کو غور و فکر کرے، سوچے بیٹھ کر تنہائی میں، اکیلے میں نے کیا کیا کہا ہے. ان باتوں کو غور سے سوچے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ تو کہاں پر ہے، اور کیا بتایا گیا ہے سیشن میں، اور میرا مقام کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ. آپ کی روحانی تعلیمات وہاں سے شروع ہوگی جب آپ سوچنا شروع کریں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تعلیم دینا شروع کرے گا. یہ روحانی تعلیمات ہوں گے. آپ کو بتایا جائے گا آپ ایسے کرو، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، خود بخود ہوگا. جیسے مجھے آج ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا تھا کہ سر مجھے خیال آ رہا ہے کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھو. تو انہوں نے پوچھا، تو میں نے کہا کہ بہت اچھا خیال ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ شیطان آپ کو نماز پڑھنے کا خیال نہیں ڈالتا. تو انہوں نے پوچھا سر کیا نیت کروں، نفل نماز کی کون سی نیت کروں؟ تو میں نے کہا کہ آپ نیت ایسے کرو کہ شکرانے کی نیت کرو کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا. پھر آپ صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کرو کہ اللہ میں گناہوں سے میں توبہ کر رہا ہوں. پھر آپ صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کرو، حاجت یہ کہ اللہ تیری معرفت میں چاہتا ہوں. اس نیت سے آپ 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر آپ ذکر شروع کرو. یہی تو روحانی تعلیم ہے کہ آپ کو اللہ ایسے تعلیم دے گا، اب وہ ان کے لیے ایک زندگی کا حصہ بن جائے گا. اب وہ نماز پڑھتے رہیں گے اور ذکر کرتے رہیں گے اور منزلیں ملے گی. پھر آپ کو اور مزید تعلیم ہوگی کہ اللہ کہے گا کہ آپ اس طرح سے رونا چاہیے، ایسے آپ کو توبہ کرنا چاہیے، ایسے آپ کو ذکر کرنا چاہیے، آپ کو ایسے توجہ دینا چاہیے. پھر آپ کو آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے اور نعمتیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو جائے گی. جیسے کچھ اسٹوڈنٹس کو ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آ جانا ذکر میں یا خواب میں. دیکھیے آج کے دور میں ایسا ہے کہ بالکل ناممکن بات ہے. میں نے ہمارے استاد کو جب بتائی یہ بات، وہ تو بہت خوش ہو گئے، کیونکہ آج کے دور میں تو یہ ایسا ہو گیا کہ بہت کم سننے میں آتا ہے کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوتا ہو، کیونکہ دور اتنا برا ہو گیا. لیکن اتنا جلدی یہ اسٹوڈنٹس کو یہ اثر ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت مقبول بات ہے کہ ان سیشنز کے ذریعے سے ضرور ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو میں یہی چاہوں گا بس آپ لوگ ثابت قدم رہے کہ
اس سے بڑی تکلیف اگر کیا ہوگی کہ اگر آپ بیچ میں چھوٹ جائے. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے، یہ سب ہم ایک ساتھ ہو. اور اس کے لیے میں اپنے والدین کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا جیسے میں کرتا ہوں، اسی طرح میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ سب کو اپنے فیملی کا ایک حصہ سمجھتا ہوں. کسی کو میں جو ہے غیر نہیں سمجھتا. تو میں جیسے اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کبھی نہیں بھولتا، میں آپ کے لیے بھی کبھی نہیں بھولتا. ہمیشہ میں سب کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں. اور ہمارے پیر و مرشد سے، جو استاد سے جس سے بھی میں ملتا ہوں، ان سب کے لیے سب سے کہتا ہوں کہ حضرت، یہ میرے خصوصی اسٹوڈنٹس جو روزانہ ریگولر اٹینڈ کرتے ہیں، یہ معرفت کی تلاش میں ہے، فکر میں ہے، تو ان سے میں دعائیں کرواتا ہوں. اب دیکھیے، کیا پتا کہ کس کی دعا، کس بزرگ کی اگر دعا قبول ہو جائے تو پھر آپ کا ایک جھٹکے میں معاملہ بن جائے گا. اچانک سے آپ کو ایسا لگے گا کہ ذکر کریں گے، پھر آٹومیٹکلی ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو اللہ کا دیدار ہونا شروع ہو جائے گا. پاسبل ہے. تو یہ صرف آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے. کس کو کون سی منزل کب ملے گی ہم بول نہیں سکتے، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے. تو اسے آپ ثابت قدم رہے، سیشنز کو اٹینڈ کرے فکر کے ساتھ، اس کو اپنے ایک زندگی کا حصہ بنا لیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فکر یہ کرے کہ دوسروں کو دعوت ضرور دے. اور یقیناً دعائیں کرنا ہے اور دعا کر کے دعوت دینا ہے. اس کے بعد بھی نہ آئے تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، سمجھنا ہے. تو بس میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور دوسری بات، اتوار کے دن، کیونکہ کل سنڈے ہے، تو اسماء الحسنہ کا سیشن جمعے اور ہفتے کو رہے گا. کل جو ہے انشاءاللہ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیشن رہے گا. تو دیکھیے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسماء الحسنہ بھی ہو اور اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو. تو انشاءاللہ کل سیشن رہے گا 9:15 یا 9:30 کے درمیان. تو اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیشن، تو وہ بھی آپ ضرور اٹینڈ کریں. تو انشاءاللہ پھر آپ سے صبح کے سیشن میں، اگر آپ صبح بھی اگر آپ جوائن کر سکتے ہیں تو کریے. فجر کے بعد انگلش میں رہتا ہے، تو انگلش میں آپ کو سن لیجئے، بہتر ہے اگر آپ انگلش سمجھ سکتے ہو. اگر اور دوسری بات، اکثر میں جو باتیں رات میں بتاتا ہوں، صبح میں کچھ اور ہی باتیں بتا دیتا ہوں. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی کتاب پڑھ کے نہیں بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو نئی باتیں معلوم ہو جائے. تو آپ دونوں سیشن اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اور مزید علم حاصل ہوگا. اگر پاسبل ہو تو پھر انشاءاللہ کل کوشش کرے صبح میں، اگر نہیں ہو سکے تو شام میں انشاءاللہ ضرور اٹینڈ کریں آپ. انشاءاللہ پھر آپ سے کل کے سیشن میں ملاقات ہوگی. چلیے اب ہم مل کر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الحبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبک. اللہم اجعل حبک احب من نفسی وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وجعلي نورا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قلبي. لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني أنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔